علیک یا سید وعلی آلک وصحابک یا سید یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنا چھٹا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 148 سے شروع ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جہر بالسوء، برائی کو ظاہر کرنا، من القول، بات میں، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو یا ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ سمیع علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محاورتاً اللہ پاک فرما رہے ہیں، محاورتاً ترجمہ یہ ہے قرآن پاک کی آیت کا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کو، اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کا آواز بلند کے ساتھ ظاہراً یا علانیاً کہنا پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، اسے ظالم کا ظلم آشکار کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرما رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 148 میں کہ اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا، سوائے مظلوم کی بات کے۔ شان نزول اس طرح ہے اس کا، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا اور ان کو اذیت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، پھر ان کو دوسری مرتبہ اذیت دی، پھر آپ خاموش رہے، پھر ان کو تیسری بار اذیت دی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بدلہ لے لیا، یعنی جواب، ان کو بھی جواب دینا شروع کر دیا آگے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہوگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شخص تم کو برا کہتا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی تکذیب کرتا تھا، اور جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، اور جس جگہ شیطان آ جائے میں وہاں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی حدیث کو روایت کیا ہے کہ کسی شخص کو برا کہنا، گالی دینا، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، اور کسی شخص کی غیبت کرنا یا کسی کی چغلی کرنا، یہ تمام امور اس آیت سے ممنوع ہیں اور ناجائز ہیں۔ یعنی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں، غیبت بھی، چغلی بھی، اور گالی دینا، کسی کو کی برائی کرنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسرے کو برا کہنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا وبال شروع کرنے والے پر ہوتا ہے، ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے، جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے، یعنی جس پر ظلم کیا گیا تھا وہ حد سے نہ بڑھے بدلہ لیتے ہوئے۔ امام ابو داؤد روایت کر رہے ہیں اس حدیث پاک کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو تو اس کو برا نہ کہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فوت شدہ لوگوں کی نیکیاں بیان کرو، ان کی برائیوں کے ذکر سے باز رہو۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس وصف یعنی اس خوبی یا خامی کا ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہوں۔ آپ سے عرض کیا گیا یہ بتائیے اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہے جس کو تم بیان کر رہے ہو تبھی تو تم اس کی غیبت کرو گے، اور اگر وہ اس میں عیب نہیں تو پھر تم اس پر بہتان باندھو۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کا لحاف چوری ہو گیا اور وہ چرانے والے پر بد دعا کر رہی تھیں۔ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنی دعا میں اس کی تخفیف نہ کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا آپ کے لیے صفیہ سے اتنا قد کافی ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس سے سارا پانی آلودہ ہو جائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم کسی کو چھوٹا کسی کو لمبا کسی کو کسی طرح کے نام سے پکارتے ہیں اور ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں اس طرح کے معاملات کرنے سے محفوظ رکھے، اس طرح کے جملے ادا کرنے سے محفوظ رکھے کہ ہم یہ جملے بولتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں دوسرے کا مذاق اڑا کر دوسرے کو حقیر جان کر۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ کسی کے کو یہ بھی کہا جائے کہ وہ چھوٹے قد کا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی انسان کی نقل اتاری۔ آپ نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے بدلہ فلاں چیز مل جائے۔ اللہ اکبر۔ سب کے جائیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کے جنہوں نے ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کی۔ بے شک ہر سنت میں ہمارے لیے زندگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جس کے پیتل کے ناخن تھے، جس سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ وہ قوم اپنے چہروں کو اور سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی اس جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت نہ کی جا رہی ہو اور اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو تو اللہ اس کو ایسی جگہ بے عزت کرے گا جہاں وہ اپنی نصرت چاہتا ہو، اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسی جگہ نصرت کرے گا جہاں اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو اور اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہو تو اللہ اس کی ایسی جگہ سے مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، اگر چاہیں تو اصل میں ہم کسی کی توقیر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اس کا خمیازہ ہمیں خود ہی بھگتنا پڑے گا، اور جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمایا
जन्नत में चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। हजरत उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात कैसे होगी? आपने फरमाया, अपनी जुबान बंद रखो और अपना घर फराख रखो और अपने गुनाहों पर रो। घर फराख रखो से मुराद ये है कि जो भी मेहमान आए उसकी अच्छी मेहमान नवाजी खुले दिल से करो। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इब्ने आदम सुबह करता है तो इसके तमाम अज़ा जुबान का इनकार करते हैं और कहते हैं, तू हमारे मुतल्लिक अल्लाह से डर, क्योंकि हम तेरे साथ हैं। अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी होगी तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सो जुबान जो है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे कि कितनी अहमियत की हामिल है हमारे नामा अमाल में, कि अगर इस जुबान का सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मामलात भी सीधे और सही रहेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मुझे उस चीज की जमानत दो जो तुम्हारे जबड़ों के दरमियान है और जो तुम्हारी टांगों के दरमियान है, तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रत नुमान बिन बशीर ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से रवायत किया है कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हुआ तो सारा जिस्म दुरुस्त रहता है, और अगर वो फासिद हो गया तो सारा जिस्म फासिद हो जाता है। सुनो, वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। यानी अगर दिल, नीयत दुरुस्त रहे और इंसान जो है उसी पर नेकी के अमल को इख्तियार करे तो ये उसके लिए खैर और बरकत का बायस है। हमारे बड़े भी कहते हैं, इक चुप सो सुख, के अगर हम फजूल गोई से बच जाएं, और हम तो ऐसा है कि जैसे हम गुनाहों से बच गए हैं, हम किसी की गीबत से बच गए हैं, बुराई से बच गए हैं। दो चीजें ऐसी हैं जिनकी अल्लाह ताला ने इनकी सख्ती पसंद नहीं की, इसलिए इसके दरमियान हड्डी ही नहीं रखी गई। एक हमारी जुबान है और दूसरा हमारा दिल है, कि इनकी सख्ती से बचने के लिए ही कहा गया है। तिर्मिज़ी शरीफ में की रवायत है कि तमाम अज़ा की सेहत और फसाद का दारो मदार जुबान पर है। सही बुखारी शरीफ की रवायत में है कि इसका मदार दिल पर है, क्योंकि जुबान जो है वो दिल ही की तर्जुमानी करता है, इसलिए मुराद एक ही है। असल चीज दिल है और दिल को बयान करना जो है वो जुबान का काम है। सो इन दोनों की ही इस्लाह हमारे हक में अच्छी और बेहतर है। जी, आगे हमने पढ़ा था कि मजलूम जो है वो उस बुराई को बयान कर सकता है जो उस पर किसी ने ढाई है। पहले अल्लाह ताला ने आवाज़े बुलंद बुरी बात कहने को नापसंद फरमाया, फिर इस हुक्म से मजलूम को बरी ज़िम्मा कर दिया और उसको इजाजत मिल गई कि वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म का इजहार कर सकता है। किसके सामने करेगा? उसके सामने जो उस जालिम की इस्लाह कर सके। मुख्तलिफ इसकी तफासिर में भी मुख्तलिफ अकवाल हैं। सुन लीजिए कि अल्लाह ताला मजलूम के सिवा किसी की बुरी बात जाहिर करने को नापसंद करता है, लेकिन मजलूम अपने ऊपर किए हुए जुल्म को बयान कर सकता है। मजलूम जालिम के खिलाफ बद्दुआ कर सकता है, ये भी इसका एक मफहूम हो सकता है। असम ने कहा है कि किसी के पोशीदा अहवाल की लोगों को खबर देना जायज नहीं, ताकि लोग किसी की गिबत ना करें, लेकिन मजलूम शख्स ये बता सकता है कि फलां शख्स ने इसके यहाँ चोरी की है या गसब किया है इसके साथ। इससे ये पता चल रहा है कि मजलूम शख्स जो है वो जालिम शख्स की बुराई बयान कर सकता है उसकी पीछे। सो जो इसकी मुबाह सूरतें हैं पीठ पीछे बुराई बयान करने की, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिस गर्ज़े सही और मकसद शरई को बगैर गीबत के पूरा ना किया जा सके,
اس غرض کو پورا کرنے کے لیے غیبت کرنا مباح ہے، اور اس کے 6 اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ مظلوم اپنی داد رسی کے لیے سلطان، قاضی یا اس کے قائم مقام شخص کے سامنے اس ظالم کے ظلم کا بیان کرتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ پر یہ فلاں ظلم کیا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ کسی برائی کو ختم کرنے اور بدکار کو نیکی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی غیبت کی جائے کہ فلاں شخص یہ برا کام کرتا ہے، اس کو اس برائی سے روکو، اور اس سے مقصد سے برائی کا ازالہ ہو۔ اگر یہ مقصد نہ ہو تو غیبت حرام ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص مفتی سے پوچھے فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ برائی کی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ میں اس ظلم سے کیسے نجات پاؤں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ چوتھا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور ان کو کسی شخص کے نقصان سے بچانا، یہ بھی جو ہے نا لازم ہے، یعنی اصلاح کے معاملے میں کہ دوسرا اس کی اصلاح کر سکے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ کوئی شخص علل اعلان گناہ کرتا ہے اور بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، مثلا شراب نوشی، جوا کھیلتا ہے، لوگوں کے مال لوٹتا ہے، تو ایسے شخص کے عیوب کو پس پشت بیان کرنا درست ہے، جن کو وہ علل اعلان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے عیوب کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، دوسرے عیبوں کو بیان کرنا جائز نہیں، لیکن وہ عیب جو علل اعلان کر رہا ہے اس کا بیان کرنا منع نہیں ہے۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ تعریف اور تعین، جی چھٹا سبب یہ ہے کہ تعریف اور تعبین، مثلا کوئی شخص کسی لنگڑے کو، بہرے کو، اندھے کو، بھینگے کے ان کے لقب سے مشہور ہو گیا ہے، تو اس کی تعریف اور جو اس کا نام مشہور ہوا ہے اس کے ذکر سے اس کی صفت کو بیان کرنا، جبکہ اس کی نیت اس کی تحقیر کرنا نہ ہو، تو ان اوصاف کے ساتھ اس کا نام لینا جائز ہے، لیکن اس کی تحقیر نہ کی جائے، اور جتنے بھی بہتر سے بہتر انداز میں اس کو پکارا جا سکتا ہے پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 149 میں، تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان تبدو خیرا، اگر تم بھلائی ظاہر کرو گے، او تخفوہ یا اس بھلائی کو چھپا لو گے، او تعفو یا درگزر کر لو گے، عن سوء اس برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے اور قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کرو یا اسے چھپا لو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ تمام احکام کا مدار دو چیزوں پر ہے، خالق کائنات کی عظمت پر اور مخلوق پر شفقت پر۔ تو اس پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، تو اس میں خالق کی عظمت بیان ہوئی اور مخلوق پر شفقت بھی دو طرح سے ہے، مخلوق سے نقصان کو دور کرنا اور ان کو نفع پہنچانا۔ مخلوق سے نقصان کو دور کرنے کے بارے میں کہا گا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ اس برائی کو پسند نہیں کرتا جو اعلان کے ساتھ واضح بیان کی جائے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا چھپا کر کرو، نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات، تمام اقسام کے نیک کاموں کو کام جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ فرائض علل اعلان کرنے کا حکم ہے تاکہ انسان پر فرائض کو چھوڑنے کی تہمت نہ لگے، اور نوافل کو چھپا کر ادا کرنے چاہیے تاکہ انسان کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ اخلاص آ جائے اور ریاکاری کا مرتکب نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
قیامت کے دن 7 آدمیوں پر اللہ اپنا سایہ کرے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ آپ نے ان 7 میں سے ایک اس شخص کا ذکر کیا جو چھپا کر صدقہ دے، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ اس آیت میں دوسری نیکی یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی برائی کو معاف کر دو، اور اس پر دلیل یہ قائم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا نہایت قدرت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب کا قادر ہونے کے باوجود بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سو تم بھی اللہ کے اخلاق سے کے مطابق کرو اور اس کی صفات سے متصف ہو جاؤ، اور انتقام لینے پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں کو درگزر کر دو، اور اگر تم نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہ کیا تو اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی کی توقع کیسے رکھ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 150 ہے جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا، ورسولہ اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ اور چاہتے ہیں کہ فرق ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون نؤمن یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ببعض بعض پر ہم ایمان لائے، ونکفر ببعض اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں، ویریدون اور چاہتے یہ ہیں کہ ان یتخذوا بین ذلک سبیلا کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیں۔ جی محاورتاً پڑھ لیتے ہیں سایہ کریمہ کو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا رد فرمایا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا رد فرما رہا ہے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لائے تھے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور قرآن مجید کے کلام اللہ اور آسمانی کتاب ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان لاتے اور آپ کی نبوت یعنی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور قرآن مجید کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا رد فرمایا، کیونکہ کسی بھی نبی کو نبی ماننے کے دلیل معجزہ ہے، اور جب معجزے کی دلالت کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، تو پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بہت سے معجزات پیش کیے۔ اگر معجزے کی دلالت مقبول نہیں تو پھر ہر نبی کا انکار کرو، اور اگر معجزے کی دلالت سمجھتے ہو مانتے ہو تو پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانو۔ غرض یہ کہ بعض نبیوں اور ان کی کتابوں کو ماننا اور بعض کا انکار کر دینا اس کی کوئی معقول وجہ اور صحیح دلیل نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی ہٹ دھرمی کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا بیان فرما دیا، اور وہ کیا تھا؟ اولئک هم الکافرون حقا وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا، آیت نمبر 151۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور جو کفر میں پکے ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی یہ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کا کوئی درمیانی راستہ نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہمارے بھی ایمان کی کیفیت کچھ اس طرح کی چلتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان والے بھی کہلائیں، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ ایسا معاملہ بھی ہو جائے جس سے دنیا بھی راضی رہے ہم سے، اور کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 151 میں
کہ یہ یہود اور نصارہ جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں یہ یقیناً کافر ہیں، خواہ یہ اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں، ان کے خود کو مومن کہنے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ عذاب میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور وہ عذاب ان کو ذلیل کرنے والا ہوگا۔ اس میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ بعض گنہگار مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے عذاب میں داخل کیا جائے گا، لیکن ان میں اور کافروں کے عذاب میں یہ فرق ہوگا کہ اول تو وہ مسلمان کافروں کے بعد عذاب میں داخل ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ عذاب ان بعض مسلمانوں کی تطہیر کا باعث ہوگا، اور اس کے برخلاف کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ حقیقتاً عذاب ہوگا اور ان کو ذلیل و رسوا کر دینے والا ہوگا۔ اسی آیت کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 152 کے ساتھ کل دوبارہ سے کریں گے، کلاس لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ٹائمنگز کوشش کریں گے پورے 11:30 پہ کلاس شروع ہو جائے۔ آپ سب سے درخواست ہے یہ سب کلاس میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔